علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله أعوذ بالله السميع
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب صدق اللہ مولانا العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تقدیسات کبریائی بڑائی شہنشاہی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات بلند و بالا اعلی و ارفع واسطے بے شمار لا تعداد انگنت مرتبہ انتہائی عقیدت محبت اور مودت دلال درود و سلام آقا دو جہاں سرور کون و مقام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی جو مقام عالی شان اللہ مالک العلام دی پاکیزہ مقدس مطہر معلّہ کتاب دا تلاوت ہوئے یہ 27واں پارہ 57 نمبر سورت ہے اور سورت کا نام سورہ الحدید ہے اور الحدید کا معنی لوہا ہوتا ہے اور وہ دی 10 نمبر آیت دا کچھ حصہ تلاوت کیتا ہے اس مقام دا ترجمہ اپنی عام فہم زبان اندر سماعت کرنا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی صحابہ اکرام کے اندر کی بات پہنچا دیو کہ اینا دے اندروں جنہ نے فتح مکہ تو قبل اسلام قبول کیتا ہے اور اپنے مال نو اللہ دی راہ تے خرچ کیتا ہے اور اللہ دی راستے دے جہاد کیتا اینا دا درجہ اور فضیلت اللہ دے نزدیک بہت
من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، اور کچھ وہ صحابہ اکرام نے جڑے فتح مکہ تو بعد مسلمان ہوئے، پھر وہ بھی جنگاں دے اندر گئے اور انہوں نے اپنا مال بھی خرچ کیتا ہے، جانا بھی قربان کیتیاں نے، انہاں دا درجہ انہاں نالوں ذرا کم ہے، مگر وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، دونوں گروہاں دے نال سارے صحابہ اکرام دے متعلق اللہ دا وعدہ جنت ہے، سارے دے سارے جنتی ہیں، واللہ بما تعملون خبیر۔ رہ گئی گل یہ کہ انہاں دے ٹھڈاں وچ کی سی، اللہ کہندے تسی نہیں جان لے، میں عملاں نوں ظاہر اور باطن نوں چنگی طرح جانیا۔ جناب سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما دے فضائل اور مناقب میں مختصر ذکر کرنا چاہنا اور اللہ تعالیٰ کی بارکہ دے اندر دعا بھی کرنا، اللہ سانوں بھی صحابہ اکرام دے نقشہ قدم تے چل کے اپنی زندگی اللہ اور رسول دی تابعداری دے اندر رہ کے بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام معروف ہے، کنیت کا نام کنیت انہاں دی ابو عبد الرحمن، اعلان نبوت تو 5 سال پہلو پیدا ہوئے مکہ المکرمہ کے اندر، اور فتح مکہ تو پہلو مسلمان ہوئے۔ 60 ہجری 22 رجب المرجب نو انہاں دا انتقال ہے ملک شام دمشق اندر۔ بوقت وفات انہاں دی عمر سی 78 سال۔ اور جناب امیر معاویہ دا لفظ جڑا ہے نا معاویہ، یہ دا لغوی معنی گرامر اور لغت کے لحاظ نال باب مفعلہ آبا یعابی معاویتن، اس میں فائدہ سیگا، یہ معنی ہے روشن چمکنے والا ستارہ۔ اور قرآن پاک اندر ہر صفحے ہر سپارے اندر ہر رکوع اندر ہر سورت اندر اللہ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی شان، مقام، احترام دا تذکرہ فرمایا کہ صحابہ سارے جنتی ہیں، سارے صحابہ تے اللہ راضی نے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سارے پہ راضی اور یہ اپنے رب تے راضی ہو چکے۔ اور بھی جتنے سارے فضائل نے، ان سارے فضائل اندر جس طرح جناب ابو بکر شامل نے، جناب عمر شامل نے، جناب عثمان شامل نے، حیدر کرار شامل نے، ابو عبیدہ ابن جراح شامل نے، سیم اسی طرح یہ سارے فضائل اندر
سیدنا امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل، یعنی صحابہ جنتی نے، امیر معاویہ بھی جنتی نے، کیونکہ یہ بھی صحابی نے۔ صحابہ مغفور اور مرحوم نے، امیر معاویہ مغفور اور مرحوم نے رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دے درجات بلند، مقام اعلیٰ، فضیلت بہت بڑی۔ سیدنا امیر معاویہ بے عین ہی ایسے نے، مگر کچھ فضائل انفرادی بھی ہوتے ہیں، انفرادی کلے کلے کرنے، میں انہاں دا بھی تذکرہ کر رہا ہوں۔ اس تو قبل قرآن پاک کی آیت کے اندر جو سورہ الحدید کی 10 نمبر آیت ہے، مالک کائنات نے نا صحابہ اکرام نے دو گروہ بنا چاہے کہ صحابہ اکرام 1,00,000 کئی ہزار کی جماعت ہے، انہوں دو گروہاں اندر تقسیم کیتا ہے، جس طرح کچھ مہاجر نے، کچھ انصار، سیم اسی طرح کچھ وہ نے جڑے مکے کی فتح تو قبل مسلمان ہونے والے اور کچھ فتح مکہ تو بعد اندر مسلمان ہونے والے، انہاں دونوں کی شان اندر فرق ہے۔ فرق اس واسطے تھوڑی جی مختصر بات تھوڑی سامنے رکھنا چاہنا کہ مکے تو پہلا جڑا مسلمان، فتح مکہ تو پہلا جڑا مسلمان ہوندا سی، انہوں کلمہ پڑھن تو بعد مصیبتاں دا سامنا، دکھاں دا سامنا، پریشانیاں دا سامنا اور اپنے وطن تو ہجرت کرنی پہنی سی اور پھر قربانیاں دینیاں پہنیاں سن، جان ہتھیلی تے رکھنی پہنی سی۔ لیکن جب مکہ فتح ہو گیا، اسلام بہت دور دور تک پھیل گیا، پھر کلمہ پڑھنے والوں کا استقبال کیتا جاتا سی۔ فرق کیا ہے؟ اس واسطے اللہ نے کہا کہ جڑے مکے دی فتح تو پہلا مسلمان ہوئے انہاں دا مقام زیادہ ہے، دوسرا دا ذرا کم ہے، مگر ہیں ساری جنتی۔ کلن وعد اللہ الحسنی، اے جملہ ذہن ہے۔ ہن رہ گئی سیدنا امیر معاویہ دی بات۔ 6 ہجری نو کلمہ پڑھیا ہے اور مکہ فتح ہوا ہے 8 ہجری نو، اور عمرۃ القضاء ادا کیتا نبی پاک نے 7 ہجری نو، تے عمرۃ القضاء دے موقع تے نبی پاک دے سر مبارک دے بال اتارنے والے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، یعنی انہاں دا شمار افضل ترین صحابہ اکرام دے اندروں ہے، جنہاں کیا اولئک اعظم درجۃ، اگر لغت کے لحاظ میں دسا اعظم ہائی ڈگری ہے، جنہوں کہتے ہو گڈ، بیٹر، بیسٹ، اے اعظم سب تو عظمت والے گروپ اندر شامل نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی۔ اور قرآن پاک نے قال اللہ تبارک و تعالی لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ مال کے کائنات نے قرآن پاک اندر جو میسج دیتا ہے کہ 2 کیٹاگریاں نے
صحابہ کرام دیا، لیکن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمار افضل ترین جماعت اندر کون امیر معاویہ؟ آپ صحابی نبی پاک دے۔ کون امیر معاویہ؟ باپ بھی صحابی نبی پاک دے۔ کون امیر معاویہ؟ والدہ بھی صحابیہ نبی پاک دی۔ کون امیر معاویہ؟ ہمشیرہ بھی نبی پاک دی صحابیہ۔ کون امیر معاویہ؟ جنہ دی ہمشیرہ کل کائنات دے مومنہ دی ماں سجدہ طیبہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حرم پاک ہے نبی پاک دی ہمشیرہ ہے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی۔ کون امیر معاویہ؟ اسلام دے عظیم جرنیل امیر معاویہ۔ کون امیر معاویہ؟ اللہ افریقہ دے علاقیاں نو فتح کرنے والے امیر معاویہ۔ کون امیر معاویہ؟ اس وقت دی عظیم سپر پاور نو للکارن والے روم اور اٹلی نو للکارن والے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون امیر معاویہ؟ جنہ دیا فوجہ افغانستان تک۔ کون امیر معاویہ؟ جنہ دیا فوجہ تیری سندھ تک۔ کون امیر معاویہ؟ جنہ دیا فوجہ تیرے پشاور تک۔ کون امیر معاویہ؟ جیرے 64 لاکھ مربع میل دے واحد حکمران کائنات دے اندر مسلمان اور صحابہ اکرام دے اندروں گزرے نے، انہاں نو امیر معاویہ کیا جاندا ہے؟ اور کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی امیر معاویہ کون؟ جنہیں کاتب وحی نے اللہ اللہ کون؟ جنہ نبی پاک نے اپنی زبان مبارک اندروں ایک باری نہیں کئی باری جنت کی بشارت سنائی ہے۔ میں تینوں ایک منطقی نہیں اصولی بات دسنا چاہنا، صحابہ اکرام دے اندروں دو گروہاں کا تذکرہ کیتا ہے، ایک گروہ دے اندر عظمت والے، دوسرے دے اندر تھوڑی عظمت والے۔ امیر معاویہ دا عظیم جواب پر گروہ دے اندر شمولیت کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح نبی پاک دے 100 دے قریب صحابہ اکراموں نے جنہ دے متعلق میرے محبوب پیغمبر نے دعاواں کیتیاں نے، انہاں بھی حق دے اندر اللہ انہاں نو معاف کر دے، اللہ انہاں نو رحمت دے دے۔ انہاں دے اندر بھی امیر معاویہ شامل نے، اور 30 دے قریب صحابہ اکراموں نے جنہاں نو نبی پاک نے جیتے جی جنت دے سرٹیفکیٹ عطا کیتے نے، انہاں دے اندر بھی امیر معاویہ شامل نے۔ اور جناب امیر معاویہ نو نبی پاک نے کیا ہے؟ آپ فرماندے نے ایک گروہ ہے جیڑا سمندر تے جنگ واسطے نکلے گا، میں انہاں بھی جنت دی بھی گارنٹی دینا تے انہاں تے اللہ دی رحمت دی بھی گارنٹی دینا۔ اس لشکر دی سپہ سالاری کرنے والی جناب امیر معاویہ رضی اللہ دہشت گردی نہیں، تشدد بھی نہیں، تعصب بھی نہیں، بغض بھی نہیں۔ امیر معاویہ ساڈے دل دی سکھ چین ہے، اہل بیت ساڈے دل دا کرام نے، نبی پاک دا خاندان کائنات دے خانداناں نال والا ہے۔ نبی پاک دی جماعت صحابہ اکرام دی جماعت کائنات دی جماعتاں نال والا ہے۔ عظیم تر ہے، لیکن ایویں سنی سنائی گل پچھے انہاں جی اینج کر چھڑیا، انہاں اینج کر چھڑیا، حقائق نہیں، تاریخ نہیں دیکھی۔ حدیث صحیح البخاری کڑیے تے 19 احادیث سے راوی جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، اور صحیح مسلم کے اندر 16 احادیث نے جنہ دے راوی جناب امیر معاویہ۔ سیاستہ کے اندر اور بہت ساری احادیث جنہ دے راوی۔ حضرات یہ وہ بات تھوڑی سی بھی کچی
سچی ہوئے نا تے محدثین وہ روایت نو لیندے ہی نہیں. اس قدر سکھا عدل انصاف اللہ اللہ کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبان پر اندروں دعا کر رہے ہیں. جام میں ترجیح نکالیے آقا فرماندے نے اللہم اجعل معاویتا اللہم اجعل معاویتا ہادیم و مہدیم وحجدیبے. اے خالق کائنات میں تیرا نبی دعا کرنا. حضرات تے ایمان ہے کہ نبی پاک جڑی دعا کرن وہ ضرور قبول ہوندی ہے ریجیکٹ نہیں ہوندی. آقا نے جناب امیر معاویہ دے حق اندر دعا فرمائی. 100 دے قریب بندے صحابہ اکرام اندروں جنہاں واسطے آقا نے کسی واسطے لمبی عمر دی دعا فرمائی, کسی واسطے برکت دی دعا فرمائی, کسی واسطے رحمت دی دعا فرمائی. اور امیر معاویہ واسطے کیڑی دعا فرمائی اللہم اجعل معاویتا ہادیم و مہدیم واہتدی. اے خالق کائنات میں تیرا آخر الزمان پیغمبر دعا کرنا میرے معاویہ نو ہدایت رکھی ہاتھی بنا دیں اور مہدی بنا دیں. یہ دے ہتھوں ایک نو نہیں کئیاں لوگاں نو ہدایت ملے. آپ بھی ہدایت چلے ہدایت دا رنگ یہ دیتے آ جائے اور لوگاں نو بھی یہ تو ہدایت ملے. وہ حضرات تیزی وقار کس زبان دی گل کر رہے ہیں خاقان اللہ تبارک و تعالی والنجم اذا غوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. کائنات دے لوگوں میرے نبی پاک اپنی مرضی نال بول دے ہی نہیں, بول دے نے عرش والے خدا دی مرضی نال ہدایت دے میرے معاویہ نو, ہاتھی بنا دے میرے معاویہ نو. حضرات کوئی باپ دعا کر دے اللہ میری اولاد نو ہدایت رکھی, اللہ کوئی سربراہ دعا کر دے میرے بتاتا نو ہدایت اندر رکھی. اور کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہندے نے اللہ میرے معاویہ نو ہدایت رکھی اور انہوں مہدی بنا دیں. اور ایک موقع تے آقا فرماندے نے اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب. اے میرے پروردگار میرے معاویہ نو علم دے کتاب دا, معاویہ نو علم دے کتاب دا. علمہ علمہ یعلم تعلیما تعلیم. اللہ علم دے میرے معاویہ نو کتاب دا, قرآن دا, نبی پاک نے فرمان دا. کیسا علم آیا حضرات تیزی وقار دی ایک مثال ذکر کرنا چاہنا. کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی جناب امیر معاویہ کائنات دے اندر جدو حکمران بنے 40 سال حکمران رہے. کوئی ایسا اسلام دا صحابیاں اندروں جنرل نہیں جڑا 40 سال حکمران رہا ہوئے. نوٹ کرنا. اچھا پھر حضرت امیر معاویہ نو برا کہنے کی وجہ بھی سمجھنا. آخر انہوں نے پیچھے دنیا کیوں بھئی ہے؟ 40-19 سال گورنر ہے اور 20 سال 14 لاکھ مربع میل دے بعد حکمران رہے. اس دوران چاروں جوانب مشرق و مغرب شمال و جنوب ہر سو اور ہر طرف اسلام دیا فوجاں دوڑ
اسلام پھیلے اور جناب عثمان بن عفان نے دورہ خلافت کے اندر 44 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیلے اور جناب امیر معاویہ دے دورہ حکومت کے اندر 64 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیلے پہنچا جا رہا آخر رومیہ نے ہاتھ کھڑے کر دیتے رومی اس وقت کی سپر پاور قرآن پاک سورہ روم کھول کے دیکھ لو بڑی اپنے آپ کو جدا امریکہ ہے نا اس کو بھی کئی گنا بڑی پاور سمجھنے والی حکومت روم نے جناب امیر معاویہ نے فیس کیتا مقابلہ کیتا ہاتھ کھڑے کر کے کہنے لگے جی ساڈے اندر سخت کوئی نہیں تے ساڈے نال کوئی معاہدہ کر لو معاہدہ کر جنگ بندی ہو گئی جناب امیر معاویہ نے رکھتا معاہدہ کیتا کہ ایس تاریخ تک کسی تو نہ لڑا گے حضرات بات کرنی آسان ہے اور ہو اور ہاہا کرنی بو بات کرنی یہ بڑی سوکھی گل ہے دلائل حقائق پرکھنا اور بات ہے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بندی کا معاہدہ کر لیا رومیہ نے معاہدے تے سائن کر دیتے جناب امیر معاویہ دے سائن ہو گئے تے جدوں ڈیٹا آخری آنے والیاں سن یعنی انج کہہ لو دن 7-8 رہ گئے سن تفہیم القرآن مولانا سید ابو العلا مدودی جڑے سب تو زیادہ نقاد نے امیر معاویہ دے متعلق وہ نہیں لکھے اللہ اللہ کہتے نے فوجاں امیر معاویہ نے کیا بھی 5-6 دن رہ گئے وعدہ ختم ہو جانا ہے کہ فوجاں نے آرڈر دیتا کہ تسی تیاری کر لو بلکہ یہ کہہ دیتا کہ فوجاں بارڈر تے لا دے اور کچھ علاقوں کے اندر تھوڑی جی انٹری ہو گئی روم کے علاقوں کے اندر انٹری ہو کے نا فوجاں اتنے چڑیاں گئیاں کہ ہجے تک تسا حملہ نہیں کرنا جو ہی مدت ختم ہوئے گی تے تسی حملہ کر دینا دشمن بے خبر ہوئے گا اور جب نہ ہی یہ چیز ہے کہ دشمن پتہ ہی نہ لگے ایک جی ہویا ادھروں مدت ختم ہوئی تے جناب امیر معاویہ نے فوجاں نے حملہ کر دیتا 1 علاقہ 2 علاقے 3 4 5 شہراں دے شہر علاقیاں دے علاقے مسلمان سی حضرات ایمان سی ہن تے ساڈے کولوں اپنا بازو کٹیا ہویا وہ نہیں لیا جاندا اسی گلاں تے بڑیاں کرنے ہاں علاقے پتہ ہوندے جا رہے نے تے اس دوران نہ ایک گھوڑے تے دوڑدا گھوڑ سوار اور تیز رفتاری نال آ رہے ہیں اور کہندے کفو یہ جناب سیدنا عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور جنید صحابی نے آگے کہندے نے کفو یا عباد اللہ وہ ایک اسلام دے فوجیو اللہ دے بندیو رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ اگر کیوں رکنا ہے گل سنو امیر معاویہ نو بلایا گیا بلا کے جناب عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے گل سنو میں کائنات دے محبوب پیغمبر دی زبان اطہر چوں ایک حدیث سنی ہے وہ میں تھانوں دسنا چاہنا آقا نے فرمایا دھوکا نہیں دینا دھوکا نہیں کرنا وعدے دی پابندی کرنی ہے اور امانت دے اندر خیانت نہیں کرنی غدر اور وعدہ خلافی دے متعلق حدیث سنائی اور کہندے نے تسی انہاں دے علاقے دے اندر قبل از وقت انٹریاں کر لیاں لہذا تسی حدیث کی مخالفت کیجئے حضرات تینوں نہیں پتا کون امیر معاویہ اللہ جاندا ہے چند ورقے پڑھ کے فتوی لائے عظیم جرنیل تے لگا دیتے بہت سارے علاقے فتح کر لے بہت سارے علاقے دے فاتح بن گئے ادھر جناب عمر بن عبسہ رضی اللہ
अल्लाह तआला ने एक हदीस सुनाई है महबूबे कायनात दी। अमीर मुआविया कहंदे ने नबी पाक दी हदीस आ गई है, ओए मेरे फौजियों जरनैलों रुक जाओ, कायनात दे महबूब पैगंबर दे फरमान तो अगे बढ़ना बंदा इमाम तो खारिज हो जांदा है। खबरदार असी अगे नहीं बढ़ सकते, बल्कि बुला के सारे इकट्ठिया कर लिया और रूम दे जेड़े बहुत बड़े उन्हां दे सूबेदार सन उन्हां नूं बुला के आख्या फलाने फलाने इलाके तुहाडे असी कब्जे अंदर लै गए सन, असी पता कर ले सन ते साडे कोल मिस्टेक हो गई है, असी तुहानूं वापस करने और असी वापस जा रहे हैं। और मोहल्ले की ने लिखे कि कायनात अंदर पाप करनी आसान है, कायनात अंदर ऐसी मिसाल इस्लामी तारीख अंदर भी नहीं मिलती कि जिन्हें इलाका फतह कीता होवे और वो वापस करते हैं कि नबी पाक दा फरमान आ गया। और तू ते अपनी शवाल नूं गिट्टियां तो उच्ची करनी पसंद नहीं करता, नबी पाक दे फरमान तो अमीर मुआविया इस्लाम दा और अजीम जरनैल है कि बेशुमार इलाके फतह करके वापस कीते ने कि कायनात दे लोगों असी उस नबी दे गुलाम हां जिस नबी दा सबक साडे वास्ते अव्वलीन हुक्म और पहला फरीज़ा है जो नबी दा आर्डर है असी मनन वास्ते तैयार। और मर्रे की ना कि जी तारीख है ते लेके आओ, ये है अमीर मुआविया कायनात दे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे साहबी अमीर मुआविया जिन्हां नूं अपनी जिंदगी अंदर नबी पाक ने दुआवां दित्तियां, जिन्हां नूं नबी पाक ने जन्नती होण दीयां बशारतां दित्तियां। कौन अमीर मुआविया? अल्लाह दा जिन्हां नूं जनाब अबू बकर ने अपनी दौरे हुकूमत दे अंदर गवर्नर बनाया। कौन अमीर मुआविया? जिन्हां नूं जनाब फारूक आजम ने अपने दौरे खिलाफत अंदर गवर्नर बनाया। कौन अमीर मुआविया? जिन्हां नूं उस्मान ज़ुन्नुरैन ने अपने दौरे खिलाफत अंदर गवर्नर बनाया। मैं तेनू दस दिया अज तेरे सामने खोल दिया कौन अमीर मुआविया जिन्हां नूं गवर्नर नहीं बनाया, जिन्हां नूं हुक्मरान बनाया ते आले नबी औलादे अली जनाब हसन ने आप बनाया। हज़रत हसन ने बनाया। आओ मैं तुहाडे सामने इब्ने कसीर की बात नहीं करता, मैं तुहाडे सामने इब्ने असीर की बात नहीं करता, मैं तुहाडे सामने किसी सुन्नी मुअर्रिख की बात नहीं करता। रिजाल कशी है, इमामे कशी ने और अहले तशी ने उसके अंदर लिखा है कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला दे मुताल्लिक जदों हुक्मरान बने ये मुल्क शाम अंदर सन और जनाब हसन हजरत अली तो बाद खलीफा बने 6 महीने वास्ते ये कूफे सन। जनाब अली दे बेटे जनाब हसन अपने छोटे भरा जनाब हुसैन लैके और कैस बिन साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, एक कैस बिन साद बिन उबादा ए जनाब हसन हुसैन दियां फौजां दे कमांडर इन चीफ सन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सन कैस बिन साद बिन उबादा। ये 3 बड़े आदमी कूफियों चल के ना मुड़ शाम पहुंचे ते शाम अंदर जाके ना अमीर मुआविया नूं मिले रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और मिल के ना इस्लाम के बड़े बड़े लोग जड़े अजमत वाले साहबा इकराम भी सन और ताबईन इज़ाम सन, अहले इल्म सन, अहले फजल सन, इकट्ठे करके ना ते मस्जिद कूफा दी ओदे मस्जिद दिमश्क शाम के अंदर जामिया मस्जिद दिमश्क के अंदर एक मिंबर रखा गया है, ओदे अंदर इकट्ठे होके आ गए ते जनाब हसन ने कहा कि ए मुआविया तुसी मिंबर ते बैठो।
اے میں رجال کشی صفحہ 101 پہلی جلد حوالہ دے رہا اور امام حسن نیچے بیٹھ گئے، جناب حسن نیچے بیٹھ گئے، اللہ اللہ۔ پھر مجلس آغاز ہویا اور بندہ کہتا قوم یا حسن، اے حسن آپ اٹھئے فباش، جناب امیر معاویہ کی بیعت کیجئے۔ جناب حسن اٹھے اور حضرت امیر معاویہ کی بیعت کی تھی ہے۔ حضرات کون امیر معاویہ؟ اللہ اللہ۔ پھر کہتا ہے یہ نقیب محفل ہے کہ قم یا قیس فبا یہ ہو فالتفتا، میں اور عبارت پڑھ رہا، فالتفتا الی الحسین، جناب قیس بن سعد بن عبادہ نے کیا تسی اٹھو تے بیعت کرو، تے سعد قیس بن سعد بن عبادہ نے بھی کیا جناب حسین وال کہ میرے کو بیعت نہ لو، اشارہ کھانا بول کے نہیں کہ بیعت میں کراں یا نہ کراں۔ جناب قیس بن سعد نو انہاں دی اجازت نال ڈرایا کہ بیعت کرو، ایج کر کے جناب امیر معاویہ دی بیعت جناب حسن نے بھی کیتی ہے، امیر معاویہ دی بیعت آل نبی نے کیتی ہے، امیر معاویہ کو حکمران آل نبی بنا ہے، اولاد نبی بنا ہے، اولاد فاطمہ بنا ہے، اہل بیعت بنا ہے۔ اور او امیر معاویہ نے جنہ بھی بیعت نبی پاک دے خاندان نے کیتی ہے، میں نے ذرا انصاف نہ جواب دے دینا کائنات دے غشور مسلمانوں، اور جنہوں نبی پاک دا خاندان پڑھ کے اپنا حکمران بنائے ہو دیتے تنقید کرندہ تینوں مینوں کی نے حق دیتا ہے کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد۔ نبی پاک دے صحابی جناب حسن نواسے بھی یہ بیعت کوفے بھی تے رہ سکتے سن نا، کوفے حضرت امیر معاویہ کو کہتے بھی تسی کوفے آ جاؤ اسی تہاڈی بیعت کرانے نہ۔ جناب حسن آپ چل کے شام اور دمشق گئے، اوتھے جا کے آپ بیعت کی ہے، ایک متفق علیہ عبارت ہے۔ حضرات تیزی وقار عرض یہ کرنا چاہنا ایک شخصیت نو متنازع فی اس واسطے بنایا گیا ہے جنہیں بڑے بڑے بندر گرائے نے۔ حضرات سی تاریخ پڑھ کے دیکھو، اے تیرے پشاور اندر بدھ مت سن، بدھ مت بدھا دے پوجا کرنے والے سن، ایتھوں دے بدھ مت دے جڑے سربراہ سن انہوں نے محنت کر کے امیر معاویہ دے بھیجے ہوئے جرنیلاں دے سامنے گھٹنے دے کے اور حضرت امیر معاویہ فوجاں نے جا کے اسلام دا پرچم لہرایا اور افریقہ اندر، افریقہ دے جنگل، افریقہ دے صحرا، افریقہ دے علاقے اور پھر سپین اندر اور اندرس اندر، بلکہ اقبال نے لکھے ہے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہیں چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ کس دور اندر یہ گھوڑے دوڑے سن، کس دور اندر یہ فوجاں دریاواں اندر گئیاں سن، یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور ہے۔ اور اس دور کی گواہی جناب سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے رہے کہ میں جنگل کے اندر کلا رہ گیا، میرے ساتھی افریقہ کے جنگل اندر تنہا اور کلا رہ گیا، تے میرے سامنے اگے شیر آ گیا، تے میں نے یہ محسوس ہویا کہ میری زندگی دا آخری دن ہے، لیکن شیر سامنے آیا، اچانک میری زبان تو نکلیا انا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنگل دے درندے تو میں نے جاندا یا نہیں جاندا، میں تینوں اپنا تعارف کروانا، میں عام بندہ نہیں، میں محمد مصطفیٰ دا غلام اور صاحب۔ جناب سفینہ کہتے رہے میں اتنا ہی آکھیا ہے تے شیر نے اپنی دوبن حرکت دینی شروع کرتی جدہ چک جاندہ ہے اور گردن نیچے جھکا کے زمین تے بیٹھ گیا ہے اور میں اگے جا رہا ہوں، میرے پیچھے پیچھے شیر آ رہے ہیں، لگ گئے رہے کہ میں نے اپنی نگرانی اندر جنگل کراس کر کے جا رہے ہیں کہ تو نبی سونے دا غلام۔ یہ حکمرانی دا دور ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا۔ صرف یہودیاں میں بات چنگی نہیں لگتی کہ اسلام دا ادھی دنیا تے
حکومت کرنے والے صرف امیر معاویہ نے اسلام کے دور اندر یا اسلام تو قبل انبیاء اندروں جناب سلیمان علیہ السلام نے صحابہ کرام اندروں امیر معاویہ نے اس بات سے حضرت سلیمان تے بھی جادو دا بہتان لا کے نا یہودیاں نے وہ جادوگر سی پڑھ کے دیکھ لو دوسرا سپارہ انہوں نے کیا پہلے سپارہ پڑھ کے جناب سلیمان جادوگر سن نعوذ باللہ اور حضرت امیر معاویہ سے بہتان لانے شروع کرتے ایک کھیل یہود و نصارہ ہے کہ اسلام کے عظیم جرنیلوں نبی پاک دے صحابیوں ترغیب کا نشانہ بنایا جائے تاکہ لوگاں دی عقیدت محبت اور انہاں دی سیرت و کردار پڑھ کے لوگاں دے اندر وہ ایمانی جذبہ کتے پیدا نہ ہو جائے. اگر مسلمان وہ جذبہ لے کے کھڑے ہو گئے اے نوجوان مسلم کبھی تدبر بھی کیا ہے تو نے وہ کیا کرتو تھا کہ جس کا ٹوٹا ہوا ہے تارا وہ اسلام کے اندر مسلمان دا وقار اور احترام کی سی. اللہ تعالیٰ سب سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. ذکر معاویہ ہم صبح و شام کرتے ہیں, ذکر معاویہ ہم صبح و شام کرتے ہیں, معاویہ کے چاہنے والوں کو ہم سلام کرتے ہیں. اللہ سب نے دی توفیق عطا فرمائے.